बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, इमरान खान इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में पीटीआई ने दरख्वास्त दी है, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा गया कि यही कानून खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी नाफिज है। जाएं वहाँ पर तब्दील करें, फिर आएँ, फिर बात करें। तो एक लिहाज से वो ये चाहते थे कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिले में उन्हें कोई रोक टोक ना, तो इस लिहाज से उनको रोक टोक नहीं मिली, कोई इजाज़त नहीं मिली। नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर और दूसरी बातों पर आपसे तफसील से बात करेंगे, कबल इसके कि हम कोई बात को आगे बढ़ाएं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाने ना भूलिए कि जब वीडियो लोड हो तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत ऑडियो की लीक से गिर्द घूम रही है। इमरान खान की ऑडियो रोज़ ही आ रही हैं और मरियम नवाज ने यह कहा है कि सियासी चेहरा अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया। दूसरी तरफ इमरान खान के अज़ाइम ये बताते हैं कि वो इस्लामाबाद तो आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि जब इस्लामाबाद आए तो किसी की नक्सीर भी न फूटे। वो कहते हैं 27 किलोमीटर पर वाक़ है इस्लामाबाद, इसके अंदर हम दाखिल हो जाएंगे, हुकूमत में मौजूद लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और एक बार फिर ऐसा अमन व अमान का मसला पैदा कर दिया जाएगा कि हुकूमत धड़म करके नीचे गिर जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि आर्मी चीफ ने एक वार्निंग दी है सबको, और वार्निंग फिलहाल तो देखा जाए तो इस तनाज़र में है कि अमन अमान का मसला तहरीक इंसाफ पैदा करना चाहती है। आर्मी चीफ ने मिलिट्री एकेडमी काकुल में 146वीं कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि ये पैगाम है कि पाकिस्तान को किसी मुल्क, फर्द, जत्थे, ग्रुप को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पैगाम के बाद इमरान खान साहब की तो आंखें खुल जानी चाहिए। अब सुना है कि वो अभी ये कह रहे हैं कि हम अभी असेसमेंट कर रहे हैं हम अपनी कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस ताकत के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि इमरान खान अक्टूबर में कॉल न दें और फिर आगे चले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ सनाउल्लाह ने भी इस्लामाबाद की तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर खड़े करने के लिए पहुंचा दिए।
اس کے بعد ضرورت پیش آئے گی تو خاردار تارے بھی بچھا دیا، اور وہ ہر قیمت پر اسلام آباد کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک کثار تو ریڈ زون کا موجود ہوگا، پھر دوسرا مختلف جگہوں پر ہوگا تاکہ لوگ چتوں کی صورت میں آگے نہ بڑھ سکیں۔ اکا دکا اگر کہیں سے کسی نے داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہ نبڑنا تو بڑا آسان ہوگا، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، ان کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، آئینی طریقے سے آپ کی حکومت ختم کر دیجیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا، ایک بار 50 کے شرم ہو گئے، آپ کی بار 2022 میں ہوا، سٹنگ گورنمنٹ چلی گئی، آپ کے پاس 155 لوگ تھے، مانگے تانگے کی حکومت آپ کے پاس تھی، 172 سے زائد ارکان ان قوتوں نے آپ کو پورے کر کے دیے جن کے کندھوں پہ چڑھ کر آپ اقتدار پہ آئے تھے۔ کاش آپ اقتدار کے دن امن و سکون سے گزارتے، اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے نہ لگاتے، بلی کو بھی اگر دیوار سے لگایا جائے تو وہ جھپٹا مارتی ہے، تو اچھے خاصے تگڑے لوگ انہوں نے آپ کو آپ کی چھٹی کرا دی، اور پھر آپ دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے اس حکومت کو دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا کر کے جا چکے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے بچا لیا۔ اب مریم نواز برطانیہ پہنچ چکی ہے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں، وہیں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہ رہی ہیں، ہیون فیلڈ میں رہ رہی ہے، جس میں اس کو بری کر دیا گیا تھا۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اب وہاں پر علیم خان اور اون محمد، جو کبھی عمران خان کی ناک کے بال ہوا کرتے تھے، لندن میں اس سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے برداشت کر لیا چودھری پرویز الہی کی حکومت۔ اب دیکھا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی کی حکومت کس حد تک عمران خان کو جلوس نکالنے، ایجیٹیشن کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ویسے علیم خان کا وہاں ملنا معمولی نوعیت کی بات نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی بڑے جہاندیدہ سیاستدان، انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد میں تو اپوزیشن کو بندے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے بات آپ کی چودھری صاحب، پھر صاحب اگر آپ کو کہا جائے، گورنر اگر آپ کو کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر تو آپ کو آدمی پورے کرنے، آپ کو پورے کرنے پڑیں گے اعتماد کے ووٹ۔ اگر آپ کے اعتماد کا ووٹ پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کی حکومت بھی گر جائے گی۔ علیم خان گئے ہیں لندن، واپس آنے کی دیر ہے کہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں بھی کوئی ہلچل ہونے والی، اور اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب اگلا وار پنجاب کی حکومت کرتی ہے۔ چلیں، یہ بات بھی آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے کہ پنجاب میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا قومی اسمبلی کی طرح پنجاب میں بھی آئینی طور پر حکومت کی تبدیلی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آنے والے دنوں میں اس بات کا فیصلہ ہونا ہے
ایک ملک کا آرمی چیف کون ہو، اور یہ فیصلہ 29 نومبر سے پہلے ہونا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم نے کچھ ذہن بنا لیے کہ 29 نومبر سے پہلے نئے آرمی چیف کی بھی تقرری ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کو یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے، وہ اس معاملے کو لٹکا نہیں سکیں گے۔ اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں جو ہیں وہ عملاً وفاق کو حکومت کو گرانے کے لیے لاؤ لشکر لے کر آئیں گے۔ انہیں بھی آئین کی آرٹیکل 232 کا تو علم ہی ہے، جس میں صوبوں میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ لوگ اس کو گڈ مڈ کرتے ہیں اس معاملے کو۔ ایک ایمرجنسی لگانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کوئی قرارداد پاس کر دے تو ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، لیکن اگر صدر مملکت نافذ کریں گورنر راج ایمرجنسی، تو اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کو اندر سے 10 دن کے اندر منظوری لینا ضروری ہوتی ہے، اور صدر مملکت پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن موجود ہے۔ اگر صوبوں نے وفاق کی حکومت کو گرانے میں اپنا کوئی کردار ادا کیا تو یقیناً صوبائی حکومتوں کو ختم کر کے وہاں گورنر راج نافذ ہو۔ کسی صورت میں وفاق کی حکومت کو نہیں گرنے دیا جائے۔ چلیے عمران خان صاحب، آپ کے لیے بھی کچھ دن ہیں سوچنے کے لیے، حکومت کے پاس بھی کچھ دن ہیں۔ چلیے مل بیٹھیں، آئندہ الیکشن 2023 اگست کے بعد کرانے پر اتفاق رائے کر لیں، ممکن ہے یہ سارا بحران حل ہو جائے۔ شکریہ۔